سیدنا اوس بن اوس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور فوت کیا گیا اور اسی میں نفخہ ہوگا، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو مٹی میں فنا ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2701۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، جو مسلمان بھی اس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جس خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس گھڑی کے دلیل ہونے کی نشاندہی کی۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2703۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے کہ جو مسلمان بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2704۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر شہادت دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی لکڑی پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ یا تو لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور غافلوں میں سے لکھ لیے جائیں گے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2714۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا، میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ کسی آدمی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور میں خود ان آدمیوں سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 2716۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی